اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جیسا کہ آج ہماری گفتگو بھی ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ہے، اور یہ بہشت ٹی وی کی طرف سے تمام سننے والوں کے لیے ماہ رمضان کی فضیلت ان دروس میں بیان ہو رہی ہے۔ یہ توفیق پروردگار ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ اس ماہ سیام میں ہم یہ عبادت انجام دے رہے ہیں۔ میں نے سرنامہ کلام میں سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے، اور جس کی آیت نمبر 183 آپ لوگوں کی خدمت میں تلاوت کی ہے، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، تم پر روزے واجب کر دیے گئے، اس طرح کہ جس سے تم سے پہلے امتوں پر یہ روزے واجب کر دیے گئے، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ روزہ ہے کیا؟ اس کے لیے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، وَالصِّيَامُ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ۔ خطبہ فدق کے اندر یہ جملہ جناب سیدہ نے فرمایا، وَالصِّيَام یعنی یہ روزہ جو ہے تثبیتاً للإخلاص، یہ مضبوط کرتا ہے اخلاص کو، یعنی جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو جو آپ کا اخلاص ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان روزے کی حالت میں کمزور نہیں ہوتا، بلکہ اس کا یقین اللہ کے لیے ارادہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور تاریخی حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یعنی روزہ انسان کے اندر اخلاص کو جو ہے وہ مستحکم کرتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جب روزہ رکھیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، مگر انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ روزہ اگرچہ جسم کو کمزور کرتا ہے، مگر انسان کی روح کو جو طاقت حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور شے سے نہیں ہوتی، جو روزے سے ہوتی ہے۔ تو روزہ ہمارے روح کی غذا ہے، اس کی ضرورت ہے، اور یہ روزہ ایک مخفی عبادت ہے۔ نماز ایک ظاہری عبادت ہے جو لوگوں کو نظر آتی ہے، زکوٰۃ ایک ظاہری عبادت ہے، جب ہم انجام دیتے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے زکوٰۃ ادا کی۔ حج ایک ظاہری عبادت ہے، جب آپ کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حج کیا۔ اسی طرح جہاد ایک ظاہری عبادت ہے، جب آپ لڑتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، یا دشمنان اسلام کو فی النار کرتے ہیں، تو یہ ظاہری عبادات میں سے۔ مگر روزہ ایک مخفی عبادت ہے، ایک بندے اور خالق کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک واسطہ ہے، جس کا علم فقط اور فقط خدا کو ہی ہے کہ اس بندے نے اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ اس میں ریاکاری نہ ہونے کے برابر ہے، اور ساری عبادتوں میں ریاکاری آ جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے، مگر روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی، کیونکہ انسان صرف اللہ ہی کے لیے کھانے پینے کو ترک کرتا ہے، نہ کہ لوگوں کے لیے۔ یعنی جب آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا کہ جو آپ پر حلال تھی، مگر وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ کام انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، غیر خدا کے لیے نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حدیث قدسی میں پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور خطبہ شعبانیہ میں جو پیغمبر اسلام نے اس مہینے کی فضیلت کو بیان کیا، جو ہم نے آپ کے سامنے مختصر طور پہ
درس میں بیان کیا، آج اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم، تمہاری طرف آ رہا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ، جو اپنے ساتھ برکت، رحمت اور مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے اللہ کے نزدیک جو تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ ہے۔ ایک چیز ہمیں دیکھنی یہ ہے کہ یہ مہینہ جس طرح خود فضیلت والا ہے اور تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، تو اب یہ مہینہ جب افضل ہے تو اس کے جتنی اور چیزیں ہیں وہ بھی رسول اللہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فضیلت والی چیزیں ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس مہینے کے دن باقی دنوں سے افضل ہے، یعنی ایک اور مہینے کا دن اور ایک ماہ رمضان کا دن، تو یہ ان سے کہیں افضل ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ الْلَيَالِيَ، اور یہ راتیں ماہ رمضان کی اور راتوں سے افضل ہیں۔ اور آگے فرماتے وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَةِ، ماہ رمضان کی گھڑیاں، ساعتیں اور دنوں کے مقابلے میں افضل ترین ہیں۔ اب میں کہوں گا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینہ افضل الشہور ہے، یعنی تمام یعنی مہینوں سے افضل ترین ہے، اور یہاں تک بھی فرمایا کہ رمضان سید الشہور ہے، یعنی یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اب یہاں پہ اندازہ کیجئے کہ مہینہ وہ کہ جسے اللہ نے سردار کہا، یعنی ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار، ماہ رمضان تمام مہینوں سے افضل، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اور اللہ نے جس قرآن کو نازل کیا اس مہینے میں، وہ قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں ایک مرتبہ ہم پیغمبر اسلام کی بات کرتے ہیں تو پیغمبر اسلام وہ کہ جن کے لیے اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے مصطفیٰ اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا میں یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ اب کائنات اللہ نے بنائی مصطفیٰ کے صدقے میں، اب مصطفیٰ ہیں تمام انبیاء سے افضل، تمام انبیاء سے برتر اور بہتر، یعنی جس کے صدقے میں اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے وہ مصطفیٰ ہیں، اور جس کتاب کو اللہ نے مصطفیٰ کے قلب پر نازل کیا وہ قرآن مجید تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ تورات، زبور، انجیل اللہ کی کتابیں، مگر ان سے افضل ترین کتاب اللہ کی قرآن مجید ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی بنائے، نبی سارے اللہ کے بنائے ہوئے، مگر ان نبیوں کا بھی اگر کوئی سردار ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی جس طرح یہ مہینہ افضل ترین مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کا نزول ہے، قرآن تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے، اور جس نبی مصطفیٰ پر اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے وہ تمام نبیوں سے افضل ہے، اور جس کے صدقے میں اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ تو اب یہ قرآن کیا ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے سورہ واقعہ میں انہ لقرآن کریم، اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، یہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن وہ ہے کہ جسے بغیر کوئی طہارت کے مس نہیں کر سکتا۔ اندازہ کیجئے کہ مہینہ ایسا بہترین جو تمام مہینوں سے افضل، تمام مہینوں کا سردار مہینہ، جس قرآن کو اللہ نے اس مہینے میں نازل فرمایا، اس قرآن کی فضیلت کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو عزت والا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو چھپی ہوئی کتاب میں ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ جسے بغیر طہارت کے مس نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ قرآن کی فضیلت کو اتنا سمجھتے ہیں کہ قرآن وہ کہ جسے بغیر طہارت کے کوئی نہیں مس کر سکتا، اب اللہ نے اسی قرآن کو قلب مصطفیٰ پر نازل کیا ہے، یعنی جتنی یہ کتاب مطہر ہے، طاہر اور مطہر ہے، مصطفیٰ اس سے کہیں زیادہ طاہر اور مطہر ہے، کیونکہ یہ ان کے قلب پر اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔
اب اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو کوئی بھی مس نہیں کر سکتا، قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو، جب تک وہ طاہر نہ ہو۔ اب ایک طرف قرآن ہے کہ جسے اللہ نے طاہر بنایا ہے، پاک بنایا ہے، اور پھر میں کہوں گا کہ اللہ نے اسی آیت میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، یہ کتاب، یہ قرآن جو اللہ نے اس ماہ رمضان میں نازل فرمائی، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ہے کتاب صامت، قرآن نہ بولنے والی کتاب۔ اب یہ قرآن کیسے ہدایت کرتا ہے؟ کبھی اس پہ انسان غور کرے کہ جسے اللہ نے ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ کتاب ہدایت کرنے والی ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والی ہے۔ میں تمام ناظرین، سننے والے ناظرین سے یہ سوال رکھ رہا ہوں، اس کا جواب بھی میں یقیناً دوں گا کہ یہ کتاب کیسے ہدایت کرتی ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل اس لیے کی ہے کہ یہ کتاب سیدھے راستے کی جانب ہدایت کرتی ہے۔ اب جب کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ کتاب کہ جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، بتائیے کہ وہ سیدھا راستہ کون ہے۔ روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ مسجد نبوی میں ہیں اور یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور ایک اور آیت جو اسی آیت کے ساتھ یعنی جو ہے مطابقت رکھتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان ھذا صراط مستقیمہ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی ایک جانب اللہ کہتا ہے کہ یہ کتاب سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے، اور اس انداز میں اللہ فرماتا ہے ان ھذا صراط مستقیمہ، یہی ہے وہ سیدھا راستہ۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو بس صحابہ کرام رسول اللہ کی خدمت میں آ کر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ راستہ کون سا ہے کہ جس کی طرف قرآن بھی ہدایت کر رہا ہے، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ یعنی اب اندازہ کیجئے کہ آج شیعان حیدر کرار امیر المومنین کے ماننے والے جو اتنے برس سے انتظار کر رہے ہیں امام کا اور امامت کا، تو یہ انتظار کرنا رسول اللہ کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ رسول فرماتے میرے صحابیوں انتظار کرو، میں مصطفیٰ بھی انتظار کرتا ہوں۔ تاریخ نے لکھا کہ بس انتظار ہو رہا تھا کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کا دروازہ کھلا، جیسے ہی دروازہ کھلا تو اسی دروازے سے حضرت ابو طالب کے فرزند امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے ہی داخل ہوئے، جس انداز میں آیت نازل ہوئی تھی، بس اسی انداز میں رسول اللہ نے اس آیت کو پڑھا اور فرمایا ان ھذا صراط مستقیمہ۔ اے میرے صحابہ، کچھ لمحہ پہلے تم نے یہ سوال کیا تھا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت کر رہا ہے سیدھے راستے کی جانب، اور وہ سیدھا راستہ جس کے بارے میں تم نے پوچھا اب میں تمہیں بتاتا ہوں ان ھذا صراط مستقیمہ، یہ علی وہ سیدھا راستہ ہے کہ جس کی طرف یہ قرآن ہدایت کر رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ اگر کوئی اس کائنات میں صراط مستقیم ہے، کوئی سیدھا راستہ ہے کہ جس کی طرف یہ قرآن ہدایت کر رہا ہے، وہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ بس ایک حدیث، اس کے بعد اس بات کو تمام کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد آگے آنے والے درس میں ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک حدیث چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ مولا بتائیے کہ امام کسے کہتے ہیں، امام کی صفات کیا ہیں، تو چوتھے امام فرماتے ہیں الامام یہدی الی القرآن، مولا فرماتے ہیں کہ امام وہ ہے جو قرآن کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور آگے امام بڑھ کر فرماتے ہیں والقرآن یہدی الی الامام، اور قرآن وہ ہے جو امام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لا یفترقان الی یوم القیامہ، امام اور قرآن قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور یہ حوض کوثر تک ایک ساتھ جائیں گے۔ اور پھر امام نے آخری میں آیت پڑھی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے، وہ سیدھا راستہ امامت کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس پر آگے مزید گفتگو کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ بہشت ٹی وی اور تمام سننے والے ناظرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔